الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کے اوپر گفتگو جاری ہے اور یہ سیاق و سباق ہمارے ذہنوں کے اندر رہنا چاہیے کہ ہم جس آیت پر پہنچے ہیں یہ آیات اس بڑے تناظر میں کہاں پہ واقع ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی وہ جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو اللہ تعالی ہمیں کہاں اس بڑے تناظر میں کس مقام پر اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ان تین گروہوں کا ذکر ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے یہ قرآن پاک جو سراسر ہدایت ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے انسانوں کے کل تین گروہ ہیں، یعنی انسانیت کی تقسیم کسی اور بنیاد پر ہونا ممکن ہی نہیں ہے ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے. اور وہ تین گروہ، ان میں سب سے پہلا گروہ اس کا ذکر ہم نے سنا جن کا نام اللہ نے متقین رکھا، ان کی صفات بیان ہوئی اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہوں. اب ان آیات کے اندر دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ضدی اور اڑیل کافر ہیں اور باوجود اس بات کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، آپ کو سچا سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو وہ باوجود اس کے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے، ان تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر وہ وجوہات اور اسباب اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں جن کی بنیاد پر اور جن کی وجہ سے یہ لوگ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور جو ان کی ضد کی وجہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. یہ جو مہر اللہ نے لگائی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ خاتمہ کا مطلب ٹھپا لگانا ہوتا ہے. آپ موم کے اوپر یا خاص طور پر مٹی کے اوپر، مٹی اور موم کے اوپر جو کوئی کسی چیز کا ٹھپا لگا دیں اس کو خاتمہ کہتے ہیں. اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو مہر بند کر دینے کے لیے، کسی چیز کو بالکل بند کر دیں.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کی مہر ہوں. گویا نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول آ گئے، سیل کر دیا گیا. تو علی ھذا القیاس کسی بھی چیز کا جو سلسلہ ہر طرف سے بند ہو جائے، بالکل منہ بند، تو اس کو ختم کہتے ہیں. تو یہاں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم فرمایا ہے، ابصار کو ان سے الگ کر دیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل اور کان، آنکھیں، دل اور کان جو ہیں یہ ہر طرف سے نصیحت قبول کرتے ہیں، ہر طرف سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تو ہر طرف سے بند کر دیا گیا. جہاں تک آنکھوں کی بات ہے تو آنکھیں صرف سامنے دیکھتی ہیں، وہ کسی اور طرف دیکھتی نہیں ہیں، لہذا فرما دی وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضد، ان کا کفر اور ان کی وہ وجوہات، ظلم و سرکشی اور مسلسل تکذیب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور خاص طور پر دنیا کو ترجیح دینا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے، یعنی ساری ہی وہ وجوہات ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا. یعنی انسانوں کے دلوں پر جو مہر لگتی ہے اور انسان کے جو کانوں پر مہر لگتی ہے اور جو آنکھوں کے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا ہے آخرت پر. گویا انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اور میں نے سورۃ النحل کی آیات آپ کے سامنے رکھی تھی پچھلے درس میں کہ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں ختم، کیوں مہر، کیوں سیل، کیوں آنکھوں کے آگے پردہ، اور ان کا جو واپس آنے کا جو امکان ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لا یؤمنون، ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ یہ واپس نہیں آئیں گے، کبھی مومن نہیں ہو سکتے، ایمان لانے کا ان کا امکان ہی ختم ہو گیا. وہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. اور فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اور خاص طور پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اولئک طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے، ڈھانپ دیا ہے، علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، آنکھیں بھی، دل بھی، سماعتیں بھی، واولئک هم الغافلون. اس وجہ سے یہ بنیادی بات ہے. اور یہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی، سورۃ الاعلی میں بھی یہ فرمایا کہ جو لوگ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. کامیابی تو تمہارے لیے تھی، اور 3 بنیادی شرائط ہیں. قد افلح من تزکا یعنی کامیابی کا اصول، تزکا ظاہر باطن پاک ہو، تزکیہ ہو، وذکر اسم ربہ فصلی اللہ کا ذکر ہو اور نمازیں چل رہی ہوں، پوری زندگی میں اللہ کی یاد ہو. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو قد افلح، وہ کامیاب ہیں. یہ پہلے لوگوں کی صفت ہے. تو یہ جو دوسرے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تمہیں جو بیماری پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے بیٹھتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فاما من طغى واثر الحیاۃ الدنیا، اللہ اکبر، فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. جس نے اللہ کے حکموں سے سرکشی کی اور گڑبڑ کیا کی کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے بیٹھا آخرت پر. یعنی ایک تو وہ ہے جس کے ملحوظ خاطر اور جس کے مد نظر، جس کی ترجیحات میں آخرت شامل ہی نہیں ہے، ایک تو وہ ہے. اور ایک وہ ہیں جن کی ترجیحات میں آخرت شامل ہے لیکن پہلی ترجیح نہیں ہے. فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا. پریورٹی لسٹ بناتے وقت جو ڈوز کی لسٹ ہم بناتے ہیں، تھنگس ٹو ڈو لسٹ بناتے وقت کہ پہلے نمبر پر میرا پہلی ترجیح یہ ہے، وہ جو پریورٹی لسٹ ہے اس میں غلطی ہوئی کہ پہلے نمبر پر آخرت نہیں رکھی، پہلے نمبر پر دنیا رکھی. یہ ہے اصل خرابی جس کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ کیفیت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے اور انسان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑتے ہی اس وقت ہیں جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی شروع کرتا ہے اور پھر پوری زندگی اسی پر چلتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی سمجھ جواب دے جاتی ہے، سماعتوں سے چیزیں ٹکراتی ہیں، قرآن کی آیات کانوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن انسان کو اس کو یوں سنی انسنی کر دیتا ہے، لگتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی، انسان فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے، سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان، آنکھیں اور دل دیے تو ہیں اللہ نے سب کو، وجعلنا لہم، یعنی یہ جو ایز آرگن، ایک عضو کے طور پر کان کا موجود ہونا، یہ کان نہیں ہے، ایک عضو کے طور پر آنکھ ہونا، یہ آنکھ نہیں ہے، کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل تو ہیں، اس سے سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، جو سمجھنے کا ایک آلہ دیا تھا وہ اس کو کام میں نہیں لاتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ظاہری طور پر آنکھیں بھی موجود ہیں، ظاہری طور پر سماعتیں بھی موجود ہیں، ظاہری طور پر دل بھی موجود ہے، آرگنز پورے ہیں باڈی کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دل نکل گیا یا سماعتیں نکل گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے کہ جس کام کے لیے آنکھ دی تھی، جس کام کے لیے سماعتیں دی تھی اور جس مقصد کے لیے دل دیے تھے، وہ اس مقصد کے لیے کسی بھی عضو کی ہر چیز کا ایک وظیفہ وجود ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وظیفہ وجود ہوتا ہے۔ انسان کا ایک مقصد وجود ہے، اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو انسان نہیں ہے، پھر یہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں چلا جاتا ہے۔ اگر آنکھ اپنا وظیفہ وجود پورا کر رہی ہے تو وہ آنکھ ہے، اور اگر اپنا وظیفہ وجود پورا نہیں کر رہی تو آنکھ ہی نہیں ہے۔ سماعتیں اگر اپنا وظیفہ وجود پورا کر رہی ہیں تو پھر وہ سماعتیں ہیں۔ اللہ حاضر القیاس، اس لیے فرمایا آنکھیں ہوں، دل ہوں، لیکن وہ کام نہ کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر کیا فائدہ ان آنکھوں کا اور اس دل کا، اس سوچ سمجھ کا، اس امتیاز کا جو اللہ نے حیوانات سے زیادہ دیا ہے، کہ آپ اگر کسی حیوان کو، بھینس یا گائے کھڑی ہو اور آپ اس کو کہیں کہ تو دیکھتی نہیں، حالانکہ اس کی آنکھیں ہیں نا، آپ اس پر کوئی الزام نہیں دیتے۔ سڑک پہ آ جائے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے، آپ اس کو نہیں کہتے کہ تو نہیں دیکھتی، اس کے مالک کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے جو فائدہ لینا ہے، وہ جو شعور ہے، وہ اللہ نے حیوان کو نہیں عطا فرمایا، وہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، لہذا اس کا قصور ہے ہی نہیں۔ اس کے بھی کان ہیں لیکن وہ قصوروار نہیں ہے۔ ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ جو شعور کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، اگر یہ اپنی شعور کی صلاحیت استعمال نہیں کر رہا تو پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ لہذا فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو حیوانات جیسے ہیں، بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو بل هم اضل ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا اولئک اضل الانعام، سیدھا فکرہ تو یہی بنتا ہے، یہ چوپایوں سے اور حیوانات سے گئے گزرے ہیں، سیدھا فکرہ تو یہی بنتا تھا، لیکن یوں نہیں فرمایا۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ حیوانات جیسے ہیں، بل هم اضل، بلکہ ان کے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر حیوانات کی طرح کہہ دیا جائے تو حیوانات تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے، حیوان اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے، گدھا اگر اپنا کام کر رہا ہے تو وہ گدھا اس انسان سے بہتر ہے جو انسان اپنا کام نہیں کر رہا۔ گھوڑا اور کوئی بھی حیوان، بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں، اگر وہ اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہی ہیں، حتیٰ کہ کتا بھی اور وہ جنگل کے درندے بھی جو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں، اس انسان سے بہتر ہیں جو انسان اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا۔ لہذا فرمایا کہ اولئک کالانعام، پہلے یہ توجہ دلائی کہ یہ حیوانات جیسے ہیں، اور پھر اس میں ترمیم فرمائی بل هم اضل، حیوانات جیسے نہیں، جنگل کے چوہے بلی ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ یہ وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہے۔ اور فرمایا کہ کان، آنکھ، ناک دیے تھے، وجعلنا لهم سمعا وابصارا
وافئدہ، ہم نے ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، سماعتیں بھی دیں. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. نہ ان کی آنکھوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی سماعتوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا. سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ ان کی آنکھوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی سماعتوں نے فائدہ دیا، نہ ان کے دل نے کوئی فائدہ دیا. کیسے پتا چلا فائدہ نہیں دیا؟ یہ کب پتا چلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا؟ حالانکہ آنکھیں سب دیکھ رہے ہیں، سب دل کی خواہش، ہر ایک کا دل خواہش کر رہا ہے، ہر ایک بڑا سمجھدار ہے. بلکہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ تو زیادہ سمجھدار ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زیادہ سمجھدار، وہ تو سمجھتے ہیں ہم دنیا کائنات کے سیانے ہم ہی ہیں. کیسے پتا چلتا ہے؟ سورہ احقاف میں فرمایا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم. نہ سماعتوں نے فائدہ دیا، نہ آنکھوں نے فائدہ دیا، نہ دل نے فائدہ دیا. من شيء، کچھ بھی فائدہ نہ ہوا، سارے اعضاء ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. کیسے پتا چلا؟ اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جب اللہ کی آیتوں کو سمجھتے نہیں ان کے دل، ان کی سماعتوں سے اللہ کی آیتیں ٹکراتی ہیں، ان کے دل و دماغ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا. فرمایا اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے گویا اس کی آنکھیں، اس کے سماعتیں اور اس کے دل وہ اپنا کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اب ان کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی. ختم اللہ، طبع اللہ، اللہ نے مہر لگائی. طبع اللہ، اور وہاں بھی یہی فرمایا کہ مہر لگائی اللہ نے. تو یہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے یہ بعض اوقات غلط فہمی پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. اس بیچارے کا کیا قصور جس کے دل دماغ پر اللہ نے مہر لگا دی ہو. تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کے دل دماغ پر یوں مہر نہیں لگاتا. ہر شخص اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کی قوت اور اس کی استعداد جواب دے جاتی ہے. وہ خود بنتا ہے، خود اس نہج پہ پہنچتا ہے. اس کے لیے میں 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر انسان خود کرتا ہے تو اللہ کی طرف نسبت کیوں ہے؟ یعنی اگر انسان کرتا ہے تو کہہ دیا جاتا، جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے طبع اللہ، ختم اللہ، اللہ نے کر دیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان کے انسانوں کی طرف عمل کی نسبت کیوں نہیں کی گئی؟ اللہ کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو قوت ہے، قوت کار، اور بنیادی طور پر جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری اللہ کی عطا کردہ ہے. انسان کی ایک بھی صلاحیت اس کی اپنی ذاتی نہیں، سب کی سب اللہ کی وہبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اور وہ عطا کردہ جو صلاحیتیں انسان استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں یہ استعمال کرتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ اگرچہ نکلتے اس بنیاد پر ہیں جو یہ کارکردگی پیش کرتا ہے، لیکن رزلٹ نکالتا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. وہ فعل جو بھی اس دنیا میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو ہم کہتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن وہ میں بیمار ہوتا ہوں گویا اپنی غفلت کی وجہ سے، وَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے. ہر کام کی جو نسبت ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اور وہ پوری محنت کرتا ہے، یہ جیسی بھی کرتا ہے، وہ اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یا پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو پاس اور فیل کرنے والا ہے وہ تو ایگزامینر ہے نا. آپ کہیں گے جس نے رزلٹ کارڈ دیا اس نے فیل کر دیا، ٹیچر نے فیل کر دیا، ٹیچر نے پاس کر دیا. حالانکہ ٹیچر کا اپنا ہے تو ٹیچر کا فیل، لیکن ہے یہ اس کے کرتوتوں کے سبب کہ جس شخص نے خود کیا ہے. لہذا جہاں کہیں بھی فیل کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے کہ مور لگتی تو اللہ ہی لگاتا ہے، لیکن لگتی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے.
اللہ خود سے نہیں لگاتا. گویا یہ مہر ابتداءً نہیں لگتی، نتیجتاً لگتی ہے. کوئی بھی فیل اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ اسکول میں داخلہ لے اس کو کہے کہ تو فیل ہے. کوئی فیل نہیں کرتا. لیکن جب وہ اس کو امتحان دینے کا پورا موقع دیا جائے، پوری پڑھائی کرائی جائے اور پورا اس کو نصاب بتایا جائے، اور نصاب بتانے کے بعد جب اس سے امتحان لے لیا جائے تو اس کا امتحان لینے کے بعد جب اس کو فیل رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، حالانکہ سارے سال کی فیسیں بھی اس نے دی ہوتی ہیں، سارا سال محنت بھی اس نے کی ہوتی ہے، پیپروں میں بھی بیٹھا ہوتا ہے، کاغذ بھی کالے کیے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود جب اس کو فیل رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں ٹیچر تھماتا ہے تو کوئی نہیں ٹیچر کو مورد الزام ٹھہراتا کہ یہ تم نے کام کر دیا. اس کا اپنا جو تھا وہ سارا سامنے آ. لہذا فیل کی نسبت تو اللہ کی طرف ہی ہوگی. ختم اللہ تابع اللہ، فیل کی نسبت اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرتیں طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انسان کو جو عطائی طاقت، وہ بھی طاقت کچھ عرصے کے لیے دی تھی، وہ اس لیے دی تھی کہ تاکہ یہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے جد و جہد کرے، اور اگر یہ جد و جہد کے نتیجے میں ناکام ہو گیا ہے تو اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، اس شخص کا اپنا ہی قصور. اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ جو مہر لگتی ہے کیسے لگتی ہے. فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور حد سے ہی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور غالباً مسلم شریف میں بھی، کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب گناہ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان عطا فرمایا ہوتا ہے، اور ایمان کے نور کی وجہ سے اس کا آئینہ دل شفاف ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر کوئی زنگ نہیں ہوتا، کوئی سیاہی نہیں ہوتی، اس کا دامن سفید ہوتا ہے. لیکن جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اس گناہ کی وجہ سے کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ، فرمایا اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا. اب جب سیاہ نقطہ لگا تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگا نا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اب اگر تو وہ واپس آ جائے، توبہ کر لے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر تو یہ واپس آ گیا، تابہ کا مطلب واپس آ گیا، نازا اس نے برائی سے ہاتھ کھینچ لیا، واستغفر اس نے اللہ سے معافیاں مانگی، اللہ سے استغفار کیا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. دیکھیں ترتیب کیا ہے. تابہ سب سے پہلے واپس آئے، گناہ کیا تھا اس سے واپس آئے، ونازا ہٹ جائے مکمل طور پر، واستغفر اور اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے. اگر تو ایسا ہو گیا، فرمایا سوقلا قلبہ، تو اس کا دل پھر اسی طرح سے جیسے کوئی چیز چمکا دی جائے، منجن لگا کے، ریگمار لگا کے، جیسے کسی چیز کو بالکل شفاف کر دیا جائے، فرمایا سوقلا قلبہ، اس کا دل پھر سے چمک جاتا. وَإِن زَادَ، لیکن اگر وہ پہلے نقطے کے بعد یہ پھر برائیاں کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو فرمایا زادت، پھر وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے. گناہ ہوا تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے کیا بنتا ہے؟ فرمایا حتی یعلو قلبہ، ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورے دل کے اوپر یہ سیاہی غالب آ جاتی ہے. یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک الران الذی ذکر اللہ فی القرآن المجید، کہ یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، ان کا دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی جو کام کیے تھے، جو حرکتیں کی تھی، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا. تو گویا قرآن پاک کی بھی اس سے دلیل آ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بھی دلیل آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث جو مسند احمد کے اندر بھی ہے اور موطا امام مالک میں بھی، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، 3 مختلف راوی، حضرت صفوان بن سلیم، جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے مس کر دیتا ہے، من ترک الجمعہ
ثلاث مرات، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، اور ایک روایت میں آتا ہے ثلاث مرات متوالیات، جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے، بغیر عذر ولا علہ، نہ تو اس کو کوئی عذر لاحق تھا، نہ اس کو کوئی بیماری لاحق تھی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، تندرست تھا، گھر میں موجود تھا، مسجد تک اپروچ حاصل تھی، کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں، تندرستی تھی، چل کے جا سکتا تھا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن یہ وہ جمعہ پڑھنے نہیں گیا۔ فرمایا 3 جمعے اس نے چھوڑ دیے اگر مسلسل، تابع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا۔ اب یہ جو مہر لگتی ہے نا، پھر اس میں سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ختم اللہ علی قلوبہ، وہاں بھی فرمایا تابع اللہ علی قلبہ، مہر تو اللہ ہی لگاتا ہے، لیکن اس کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں۔ بغیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر 1 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا 1/3 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 1 جمعہ بغیر کسی عذر کے، بغیر عذر ولا علہ، نہ بیماری ہے نہ کوئی اور بہانہ، کسی چیز نے نہیں روکا، لیکن بس اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے سویا سویا گزار دیا، غفلت سے گزار دیا، میں ادھر رہ گیا تھا، میں ادھر رہ گیا، اپنے کام میں لگا رہا، جمعہ گزار دیا، عذر کوئی نہیں تھا، علت کوئی نہیں تھی، 1/3 دل تو سیاہ ہو گیا۔ اب اگلے جمعے سے اس نے اپنے آپ کو صحیح کر لیا تو وہ جو اصول بتایا ہے دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوقل قلبہ، کہ اس کا پھر سے دل جو ہے وہ صاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن نے اصول دیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے تو وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، برائیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا برائی کرنے کے بعد نیکیاں کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پچھلا جو اثر ہے وہ اثرات ختم ہو جائیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، نہیں تو 3 جمعے اگر اس کے مسلسل ہو گئے تو اس کے دل کے اوپر طبع اللہ علی قلبہ۔ اب آپ فرمائیں 4تھے جمعے اگر وہ مسجد میں جائے گا، اس کو مولوی کی بات سمجھ میں آئی؟ طبع اللہ علی قلبہ، دل پر جب مہر لگ گئی تو پھر اس کی سمجھ میں آنے والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا، ان کی سمجھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں آتا۔ آپ اس کو بتاتے جائیں، دیکھیں نا آپ براٹ اپ کیا ہے، ایسے اداروں میں پڑھے جو حیوان بنانے کے لیے ادارے ہیں، انسان بنانے کے ادارے نہیں ہیں، حیوان بنانے کے ادارے۔ حیوان کیا ہوتا ہے؟ حیوان کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے۔ حیوان گھر سے نکلتا ہے صبح، روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، کھا لیا پی لیا اور اس کا مشن مکمل۔ انسان ان اداروں میں پڑھ کے اپنی روزی روٹی کی فکر میں نکلتا ہے، برائٹ فیوچر کی فکر میں نکلتا ہے۔ بِأَنَّ مستحب حیات دنیا علی الآخرہ، آخرت تو ترجیح میں ہے ہی نہیں، کہیں لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کہ ہمارے پورے معاشرے میں جو ادارے، جن اداروں میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، ان کو آخرت کے بارے میں کتنی اورینٹیشن ہے؟ ساری کی ساری دنیا کا برائٹ فیوچر، آخرت تو اس میں ہے ہی نہیں ترجیح میں، اور اگر کہیں ہو تو آخرت تو کہیں دوسری تیسری چوتھی ترجیح میں ہے، پہلی ترجیح میں تو دنیا ہے، برائٹ فیوچر یہاں کا بن جائے اور آخرت ترجیح میں ہے ہی نہیں۔ جب یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں دیکھیں، اسکول سے پڑھے، پھر کالج سے پڑھے، پھر یونیورسٹی سے پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر ایسے یہاں سے اسکالرشپ لیے باہر چلے گئے، باہر کے اداروں سے پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر حکمران بن کے آپ کے ملک میں آ گئے، بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر آ گئے۔ آپ ان کو جا کر انسانیت کی باتیں بتاتے ہیں، آپ ان کو جا کر قرآن سناتے ہیں، آپ ان کو جا کر غم خاری کی، غم گساری کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے ہنستے ہیں کہ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کو پوری زندگی ایک خاص نہج پہ گزری ہے اور نہ نماز، نہ جمعہ، نہ ذکر، نہ اللہ کی یاد، کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ ساری چیزیں زندگی میں ساتھ رہی ہوں تو دل کے اندر کوئی نرمی موجود ہو، دل کے اندر کوئی نصیحت کے اثر کرنے کی کوئی جگہ موجود ہو، جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اگر جب تک اس پوری ملت کا اور پوری امت کا اور پوری قوم کا ٹریک چینج نہیں ہوگا،
یہ دل رکھنے والے، یہ آنکھیں رکھنے والے، یہ سماعتیں رکھنے والے حیوانات ہیں جن کی حیثیت حیوانات سے بھی کمتر ہے، حیوانات کے برابر بھی نہیں۔ ظاہراً انسان نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسانیت آئے کہاں سے؟ جس مقصد کے لیے دل دماغ بنائے تھے ان کی وہ پریکٹس ہی نہیں ہوئی، ان کے اوپر وہ زنگ چڑھ گیا ہے، وہ سیاہی چڑھ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یہی طبع اللہ علی قلبہ ہے، یہی ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیت سے بچائے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ حدیث عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح جیسے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر زنگ لگ جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، تو دل کو بھی زنگ لگ جائے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جب دل بیکار ہو گیا تو دل سے ہی تو سارا کام چلتا ہے۔ ان فی الجسد مضغہ، یعنی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ صحیح نہ ہوا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ تو وہ اسی لوتھڑے کا تو مسئلہ تھا، الا وہی القلب، اور وہ لوتھڑا دل تھا۔ دل زنگ آلود ہو گیا، معاملہ ختم۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل خراب ہو جائے، ایک دل ہی تھا، اب تو سنا دل چینج ہو جاتا ہے، اپنا دل نکالو کسی اور کا لگا لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن دل سے مراد میں نے پہلے بھی عرض کیا وہ آرگن نہیں ہے، وہ تو موجود ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا تو موجود ہے، وہ اپنا وظیفہ وجودیت کھو چکا ہے۔ جو اس کی بناوٹ، اس کے بننے کا، جو اس کا مقصد تخلیق تھا، جو اس کا وظیفہ وجود تھا، وہ ختم ہو چکا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دل پر زنگ لگ گیا، ختم ہو گیا، کیا کریں؟ کوئی طریقہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ کہ سارا مدار دل پر تھا، دل خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو اگر زنگ لگ جائے تو کوئی اس کا صفائی کا طریقہ ہے تو بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا جو اس کا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں دلوں کا زنگ صاف کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موت کو زیادہ زیادہ یاد رکھا جائے اور اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور یاد کرنے کا مطلب یہ جو ذکر ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ذہن کی حضوری اور زبان سے ادائیگی، یہ دونوں شامل ہیں ذکر میں۔ ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے بس یاد کر لیں، نہیں، ذکر کیا کریں، آپس میں تبادلہ خیال کیا کریں، موت کی باتیں کیا کریں، اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات بٹھایا کریں کہ اگلا مرحلہ تمہارا موت کا ہو سکتا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اس سے دلوں کا زنگ اترے گا۔ آپ اس کا مذاکرہ کریں، اس کو یاد کریں، موت کی یاد سے زنگ اترتا ہے۔ اور دوسرا زنگ اترنے کا وہ ہے قرآن کی تلاوت، کہ قرآن پڑھو۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خوشخبری سنائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کائنات میں سب سے بہتر لوگ وہی ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ دلوں کا زنگ بھی اسی سے اترتا ہے، عمل میں تبدیلی بھی اسی سے آتی ہے، زندگی میں انقلاب بھی اسی سے آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کی سیاہی اتر جائے، ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ہے مطلب کہ اعضاء موجود ہیں۔ دنیا کائنات میں سب سے بہتر لوگ وہی ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، دلوں کا زنگ بھی اسی سے اترتا ہے، عمل میں تبدیلی بھی اسی سے آتی ہے، زندگی میں انقلاب بھی اسی سے آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کی سیاہی اتر جائے، ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ہے مطلب کہ اعضاء موجود ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے، اور جب وہ کام نہیں کر رہے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ہے وہ ان کی کیفیت کہ وہ واپس آتے نہیں، لا یؤمنون۔ پہلے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، اب فرمایا کہ چونکہ وہ مومن نہیں ہو سکتے لہذا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہ بڑے عذاب سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے
کہ اس سے مراد صرف آخرت کا عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا میں رسوائیوں کے عذاب آتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو قتل عام کے جو عذاب ہیں وہ آتے ہیں، خون ریزیاں ہوتی ہیں، اور پھر عزتیں پامال ہوتی ہیں، رسوائیاں ہوتی ہیں، اولادیں جو ہیں وہ ساری کی ساری انسان والدین کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، اولادیں رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ حاضر القیاس، یہ سارے کے سارے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کی شکلیں ہیں، اور اصل عذاب تو آخرت میں ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بہت ملے ایسی کیفیت میں کہ آپ سمجھیں کہ وہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، وہ تو بڑے خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ جو کفار دنیا میں موج میں لے کرتے پھر رہے ہیں، ان کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، چند دن کی بات ہے، چند دن کی زندگی ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے بچائے اور ایسی کیفیت سے، ایسے عذابوں سے بچائے۔ اب یہ تیسرے گروہ کا بیان شروع ہونے لگا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اچھا، وہ جو میں دنیاوی بات کر رہا تھا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والی اور یہ دنیاوی براٹ اپ کی، اس سلسلے میں ایک حدیث میں نے یہاں پہ لکھی تھی، آپ کو سنانے کے لیے وہ مس کر گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے آج کے دور کی تصویر کشی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا، یعنی ہم اپنی کیفیت کو ذرا سمجھیں کہ یہ کہیں ہم اللہ کی ناراضگی کی کیفیت میں تو نہیں۔ فرمایا ان اللہ یبغض، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے۔ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا کل جعذری جواز سخاب فی الاسواق، اللہ اکبر، جیفت باللیل حمار بالنہار۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے، یا ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو سخت محنتی ہیں، جفاکش ہیں، لیکن پیٹو ہیں، کھانے میں بڑے ماہر ہیں، سخت پیٹو، اور پھر سخت گیر ہیں، سخت مزاج والے ہیں، اور ساتھ فرمایا بازاروں میں گھومنے والے، سخاب فی الاسواق، ان کی مارکیٹیں بڑی آباد ہیں، کاروبار بڑے شاندار کرتے ہیں، بڑے سیانے ہیں کاروباروں، اور فرمایا راتوں کو یوں سوتے ہیں جیسے مردے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جی فاتم باللیل، راتوں کو یوں سوتے ہیں جیسے مردے پڑے ہیں، حمار بالنہار، اور دن کو یوں کام کرتے ہیں جیسے گدھے کام کرتے ہیں۔ عالم بامر الدنیا، دنیا کے کاموں کا علم بڑا ہے، یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی بات پوچھیں ان کا پتہ ہے، دنیاوی اعتبار سے ہر علم جانتے ہیں، لیکن جاہل بامر الآخرہ، آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ کوئی آخرت کی بات پوچھ لیں اور نہیں یہ ہمارا موضوع نہیں، آخرت کی بات پوچھ لیں اس کا کچھ نہیں پتا۔ یعنی ہمارا جو پورا سسٹم ہے، ہمارا جو پوری قوم کا جو منہج ہے، جو پورا اسلوب ہے، پورا جو نظام تعلیم ہے، وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ مارکیٹیں، یہ بزنس کی دنیا، یہ کاروبار کی دنیا، اور ہر چیز اسی کے ساتھ، اور مضمون وہ چنا جاتا ہے جس کا مارکیٹنگ کے اعتبار سے، جس کا سکوپ زیادہ ہوتا ہے، جس کا فیوچر کے اعتبار سے سکوپ زیادہ، اور لوگ اسلامیات بھی کوئی پڑھتا ہے تو اسی لیے پڑھتا ہے کہ اس کا سکوپ زیادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ پہلے سکوپ کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں بہت سال پہلے کچھ عرصہ میں نے کالج میں پڑھایا، تو میں کالج میں پڑھاتا تھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، یا پتہ نہیں تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں، دو بچے عیسائی اسلامیات پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی اسلامیات کیوں پڑھتے ہو تم؟ ایک دن میں ان کو گھر بلا لیا تو چائے شائے پلائی، تو میرا خیال تھا کہ چلیں کچھ قربت ہو تو شاید ان کی سمجھ میں بھی کوئی بات آئے، میں آپس میں کچھ افہام تفہیم ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں تم کیوں پڑھتے ہو، اسلامیات کیوں پڑھتے ہو؟ پوچھتا رہا میں ان سے قرآن کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو، اسلام کو کیا سمجھتے ہو؟ تو سب کچھ پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا پھر اسلامیات کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں۔ سمپل از دیٹ۔ سکوپ، اگر سکوپ ہے تو وہ سبجیکٹ لینا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا،
یہ ہے بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. اور یہ جو کیفیت جس ملک کی، جس قوم کی، جس ملت کی، جس معاشرے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، پھر موریں لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ میں نے حدیث سنانی تھی، یہ رہ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مکمل ہی رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی ترجیح کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے گروہ کی بات شروع ہونے لگی ہے، اور یہ تیسرے گروہ اور دوسرے گروہ کا انجام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. کامیاب صرف پہلا گروہ، دوسرا اور تیسرا دونوں گروہ ناکام گروہ. فرق ہے تو صرف کردار کا فرق ہے، انجام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس رسپانس کا فرق ہے جو رسپانس ظاہراً نظر آتا ہے. ظاہراً جو اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی لائی ہوئی ہدایت کو جو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں اور ان کی جو ریسپشن کا انداز ہے، صرف اس میں فرق ہے، وگرنہ انجام میں یہ دوسرا اور تیسرا گروہ ایک ہی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وَمِنَ النَّاسِ ہے نا، ان میں نہ متقین شامل ہے نہ یہ کافرین شامل ہے. وہ دو گروہ تو ہو گئے اسپیسیفک. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایسے بھی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اندازہ فرمائیے کہ جو یہ کہہ دے، اقرار باللسان کر لے کہ میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وہ تو مومن ہے. یعنی وہ ایمان لایا ہے تو اقرار بھی کر رہا ہے میں لایا ہوں، اور اس کو تو مومن ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. وما ہم، اور وہ نہیں ہے. یہ جو اور ہے نا، واو کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں واو عاطفہ، اور واو تفسیری بھی ہوتا ہے، واو حالیہ بھی ہوتا ہے. واو عاطفہ تو وہ ہے جس کو ہم اور کہہ دیتے ہیں دو چیزوں میں فرق ڈالنے کے لیے. اور واو تفسیری بعض اوقات آتا ہے ایک طرح کی دو چیزوں کے درمیان صرف اسی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں مودت و رحمت، تو یہ ایک ہی بات کو واضح کرنے کے لیے درمیان میں تفسیر ہے. یہ ہے واو حالیہ. اس کا معنی اس حال میں کہ، یعنی اصل حالات بتانے کے لیے. یہ واو اس وقت کے حالات بتاتا. وما ہم بمومنین، حال یہ ہے کہ، یعنی حالانکہ ما ہم بمومنین، نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک گروہ، یعنی ٹوٹل 3 گروہ ہے. ایک تو وہ مان لینے والے، ایک وہ جو نہیں ماننے والے، اور ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا. وما ہم بمومنین، حقیقت میں نہیں مانا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ذکر فرمایا آگے اگلی آیات میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے، نام نہیں لیا. سورہ نساء میں جا کے ان کا نام لیا ہے، پھر آگے سورہ منافقون ہے، اس میں بھی نام لیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ منافق ہیں. لہذا یہاں ترجمہ اور تفسیر کرنے والے ہمارے سارے مفسرین اور مترجمین وہ اس میں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ ان سے مراد منافقین. ایک ہو گئے کافرین، ایک ہو گئے متقین، اور تیسرے ہو گئے منافقین. اور بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب وہ بیماری سے مراد بھی نفاق کی بیماری ہوئی. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر اس سے مراد منافقین ہی تھے یا صرف منافقین ہی اس سے مراد تھے، منافق کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اگر اس سے مراد صرف منافقین تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا نام لے لیتا کہ منافقین ہیں. یہاں پہ نام نہ لینے کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کا کردار ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر کافرین میں ہو لیکن ان کا کردار یہ ہو. ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر متقین میں ہو لیکن ان کا کردار یہ ہو. اور یہ تمام لوگوں میں سے ایسے ہو سکتے ہیں. تو جس کا بھی یہ کردار ہوگا قیامت تک وہ انہی میں شامل ہوگا. اور کردار کیا ہے؟ یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہاں پہ اسپیسیفک تناظر اس کا یہ ہے.
اسپیسیفک ریفرنس، خاص تناظر اس کا یہ ہے کہ یہود مدینہ، جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، وہاں پہ رہنے والے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے. تو اس سے ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ہے ہی مرکب، ایمان مفرد چیز نہیں ہے، اور ایمان میں صرف یہ تین چیزیں بھی شامل نہیں ہیں، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالہ. یہ تین شامل نہیں ہیں، بلکہ ایمان کے اندر تو بے شمار تفصیلات ہیں. ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ جنت دوزخ کو مان لیا جائے، ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو مان لیا جائے، ایمان کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں کو مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو مانا جائے، اچھی اور بری تقدیر کو مانا جائے. ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ پڑھتے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہوں گی. ہر چیز پر ایمان رکھا جائے گا، اور وہ جو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان تمام تفصیلات پر اگر ایمان رکھا جائے گا تو اس کو ایمان کہا جائے گا. اور اگر ان تمام اجزاء میں سے، تمام اجزائے ایمان میں سے کوئی ایک جز بھی مسنگ ہوگا یا کسی ایک جز میں نقص ہوگا تو اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں. جس کا رسالت پر ایمان وہ ڈیمیج ہو گیا اور وہ درست ایمان نہیں ہے، اس کے اندر خرابی ہے. رسالت پر ایمان میں اگر خرابی ہے تو اس کا اللہ پر ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کا آخرت پر بھی ایمان قابل اعتبار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعارف کروانے والا اور آخرت کا تعارف کروانے والا اور آخرت کی جواب دہی کی تیاری کروانے والا وہ تو رسول ہی ہوتا ہے. رسالت ہوتی ہے تو پھر آخرت ہوتی ہے، رسالت ہوتی ہے تو اللہ کا تعارف ہوتا ہے، رسالت ہوتی ہے تو پورے ایمان کی جزیات کا پتہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تو 70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور اس کی سب سے چھوٹی، سب سے ادنا بات یہ ہے کہ جب کسی راستے میں اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ تم کسی راستے پر جا رہے ہو، کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے، تم اس کو ہٹا دو، یہ بھی ایمان ہے. گویا ایمان کی تمام تر تفصیلات، اس کے ساتھ اگر ایمان ہوگا تو وہ مومن ہے. اور اگر وہ ساری تفصیلات نہیں ہیں، ان میں سے کسی ایک پر کوئی شخص کہے میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا، باقی میں ہر چیز کو مانتا ہوں، تو جو جنت دوزخ کو نہیں مانتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنت دوزخ کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جنت دوزخ کی کو نہ ماننے والا قرآن کو کب مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی عذاب قبر قرآن میں دکھائیں. بہت سارے سوالات آتے ہیں، لوگ مجھے لکھتے ہیں، ای میل آتی ہیں، جی عذاب قبر کہیں قرآن میں ہے؟ کیونکہ قرآن میں نہیں ہے لہذا کہیں بھی نہیں. اور اللہ کے بندو، سمجھنے کی بات یہ ہے، ویسے تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو عذاب قبر کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عذاب قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن نے بتا دیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جب کسی خاتون کو منع کیا جوڑا کرنے سے کہ تم یہ جوڑا نہ کیا کرو، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. وہ خاتون حیران ہو گئی، کہتی ہے کہ ابن مسعود میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، وہاں تو جوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا؟ اللہ اکبر. تو نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کہتی یہ تو پڑھا ہے. تو کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کرنے سے منع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا. تو کیا فرق رہ جاتا ہے عقیدہ رسالت میں اور عقیدہ توحید میں اور عقیدہ آخرت میں؟ یہ سارے باہم ملے ہوئے ہیں، اس لیے ایمان مرکب چیز ہے. تو جو کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا ان میں نقص مانتا ہوں رسالت میں، اس کا نہ عقیدہ توحید قابل اعتبار ہے، نہ اس کا عقیدہ آخرت قابل اعتبار ہے. وہ سارے کا سارا اس کا ایمان نہ قابل اعتبار ہے، نہ اس کا دنیا میں اعتبار کیا جائے گا، نہ اس کا آخرت میں اعتبار کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے. اب کہتا وہ یہ ہے کہ میں مومن ہوں، حقیقت میں مومن کوئی نہیں ہے. تو اس میں
یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان کو منافق کہا جاتا ہے، یہ منافق ہوتا کون ہے؟ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نفاق کا جو لفظ ہے نا، عربی لغت میں، یہ جو لوگ سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو سرنگیں بنی ہوئی نا وہاں، ان کو نفق کہتے ہیں. اور سرنگ کو نفق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں. ایسی سرنگ اگر کسی پہاڑ میں ہو نا جس کا ایک سرا بند ہو، صرف ایک طرف سے ہو، اس کو نفق نہیں کہتے، اس کو سرب کہتے ہیں. عربی زبان میں سین را با. جس سرنگ میں دونوں طرف سے راستے کھلے ہوں وہ نفق ہوتی، اور جس سرنگ میں دونوں طرف سے راستے نہ کھلے ہوں، ایک طرف سے بند ہو، اس سرنگ کو سرب کہتے ہیں، نفق نہیں کہتے. اب فرق سمجھ میں آ گیا. اب سمجھ میں بات آ گئی کہ اس کا اوریجن کیا ہے. اوریجن یہ ہے کہ دونوں طرف سے راستہ کھلا رکھنے والا، بلکہ اگر آپ مزید عربی لٹریچر کو دیکھیں تو اس میں نفق اس یعنی چوہے جو بل بناتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ چوہے جہاں بھی بل بناتے ہیں وہ ان کے بہت سارے سوراخ رکھتے ہیں، اور بہت سارے سوراخوں میں سے کوئی ایک آدھ سوراخ ایسا رکھتے ہیں جس کے آگے تھوڑی سی مٹی ڈال لیتے ہیں، اس کو بند رکھتے ہیں، اور بوقت ضرورت ذرا سی ٹھوکر سے اس کو کھول لیتے ہیں. وہ جو ذرا سی مٹی ڈال کے بند کیا ہوا سوراخ ہے نا، اس کو نفق کہتے ہیں کہ وہ جو رکھا ہوا ہے اور بوقت ضرورت کھول لیا جائے گا. یہ ہے بنیادی طور پر منافق کے کردار کی معنویت. کہ منافق جو ہے ان میں سے، ویسے تو نفاق کی بہت ساری شکلیں میں عرض کروں گا، منافق دونوں طرف ہوتا ہے، وہ کسی ایک طرف نہیں ہوتا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں منافق وہ ہے جس کی قلبی کیفیات اس کے قول میں تضاد ہو، جس کے قول میں اس کی ظاہری کیفیات اور اس کی باطنی کیفیات یا قلبی کیفیات میں جس میں فرق ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر سے جو کچھ وہ ظاہر کر رہا ہے اس کا راستہ اور ہے، اور اس کی جو باطنی کیفیات ہیں وہاں سے اس کا راستہ اور ہے. کیونکہ اس نے اپنے لیے دونوں راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ دو کردار، دو منہ آدمی جو دو قسم کا کردار رکھتا ہے، دوہرا کردار رکھنے والا، اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو کردار بتایا جا رہا ہے اس میں صرف منافق مراد نہیں ہے، اس سے آگے بڑی تفصیلات ہیں. کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق ہوتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں ابھی. لیکن اس سے مراد صرف منافق نہیں. یہود مدینہ بھی یہ کردار ادا کرتے تھے. مدینے کے یہودی جب آتے تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام سے گفتگو ہوتی تو وہ یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، آخرت کو تم مانتے ہو، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں. ایک ذرا سا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے نا، اور کیا فرق پڑتا. مجھے کئی سال پہلے ایک مرزائی سے ملاقات ہوئی تو میرے سے گفتگو کرنے لگا مرزا کے بارے میں. میں نے کہا بھی ہاں، آپ نے اگر میرے سے گفتگو کرنی ہے تو میں ایک شرط پہ کروں گا. جی کیا شرط ہے؟ میں نے کہا بھی اگر مرزائیت سچی ہے، اگر تمہارا نقطہ نظر سچا ہے تو مجھے قائل کر لینا دلائل کے ساتھ، اور اگر تم مجھے قائل نہ کر سکو تو پھر میں دلائل دوں گا، پھر تم قائل ہو جانا. تو یا مجھے مرزائی کر لینا تم، یا میں تمہیں مسلمان کر لوں گا. دونوں میں سے کوئی ایک کام ہونا چاہیے، وگرنہ ہماری گفتگو کا فائدہ ہی کوئی نہیں. پھر تو بحث برائے بحث ہے. تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ گفتگو اس شرط پہ کروں گا، کرو بات، یا مجھے مرزائی کر لو یا خود مسلمان ہو جاؤ. تو دلائل کا تبادلہ کر لیتے. کہتا نہیں یہ کوئی ضروری ہے. میں نے کہا یہی تو ضروری ہے، وگرنہ تو بحث برائے بحث ہے، مناظرہ کرنا ہے. میں نے تو مناظرہ نہیں کرنا، میں مناظر نہیں ہوں. لیکن اگر یہ شرط رکھو تو پھر میں بات کر لیتا ہوں. اور نہیں چھوڑو، یہ ساری باتیں چھوڑو، کوئی فرق تو ہے نہیں ہمارے درمیان. توحید کو آپ مانتے، توحید کو ہم مانتے، آخرت کو آپ مانتے، آخرت کو ہم. اس نے ساری تفصیلات گنوائی کہ سب کو مانتے ہیں. اور وہ تو ذرا سا ہی فرق ہے نا، یہ ذرا سا فرق ہے. یہ ہے وہ کردار جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ بس یہ ذرا سا فرق ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کوئی نہیں ان کے دلوں میں،
اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی یہ کردار رکھے گا قیامت تک، وہ جس نام سے بھی آئے، وہ جس گروہ سے آئے، وہ فرد آئے یا وہ اجتماع آئے، جو بھی یہ کردار رکھے گا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر آگے اس کی تفصیلات بتائیں۔ منافق کی اصل میں ایک تو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ عقیدے کا منافق تو وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں یہ سوچ کر، اور اس وقت ہوئے، یہ سوچ کر مسلمان ہوئے کہ واپسی کا راستہ پہلے دیکھ لیا، نفق کی طرح واپسی کا راستہ پہلے دیکھ لیا کہ اسلام میں آئے اور دونوں راستے کھلے رکھے، یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، نہ ان سے بگاڑی نہ ان سے بگاڑی۔ تو پہلے سے ہی بدنیتی کے ساتھ اسلام میں آتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں، وہ اصل میں صرف ظاہری دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اسلام کا دکھاوا کرتے ہیں، اصل میں مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ اعتقادی منافق ایک وہ ہے۔ کچھ منافق وہ ہیں، آگے ساری تفصیلات اس رکوع کے اختتام تک ساری تفصیلات منافقوں کی ہیں، ہم آگے جو بھی بات پڑھیں گے وہ ساری کی ساری اس منافقانہ کردار رکھنے والوں کی ہے۔ اور وہ کردار، یہ کردار صرف خاص قسم کے منافقوں کا نہیں ہے، اس میں کئی قسم کے منافق۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تو عقیدے کا منافق ہے، جس کا جو ظاہری طور پر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ عقیدے کے کافر۔ کچھ لوگ عملی کافر ہوتے ہیں، اب عملی منافق ہوتے ہیں۔ عملی منافق وہ ہیں کہ جو صحیح مومن ہیں، ایمان لائے تھے تو اس وقت وہ بدنیتی سے ایمان نہیں لائے، نیک نیتی سے ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد کسی شک، ریب یا تردد کا شکار ہو گئے، ان کو شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، وہ دونوں مثالیں بڑی اہم۔ تو دل میں ریب اور تردد رکھنے والا وہ بھی منافق ہے۔ کچھ منافق وہ ہیں جو عملی قسم کے منافق ہیں، جو پکے مومن ہیں، قلبی اعتبار سے ان کا ایمان درست ہے، لیکن ان کا ظاہری طور پر ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ وہ منافقانہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا 4 باتیں جس شخص میں ہو وہ پکا منافق ہے، ایک میں فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہو پکا منافق ہے۔ عجیب بات، کون کون سی؟ فرمایا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولتا ہے گویا یہ منافق کی نشانی ہے۔ امانت رکھی جائے تو مینا خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو کوئی شخص کسی شخص کے اندر ہو تو وہ منافق کی نشانی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ اس کے جھوٹ کا ارتکاب ہو جائے اور وہ کہے کہ میں ہوں تو مومن ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر میں کوتاہی کرتا ہے یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اب اس طرح سے چلتے چلتے جس کی مسلسل نماز فجر کی سورج نکلنے کے بعد ہو، فرمایا یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ حاضل قیاس، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں تک نفاق پھیل جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو عملی منافق ہیں اور جو اعتقادی منافق ہیں، پھر کچھ منافق ایسے ہوتے ہیں جو جن کی خواہشات ہوتے مومن ہیں، ان کی خواہشات ان کو منافق بنا دیتی ہیں۔ خواہشات کی وجہ سے وہ منافق بنتے ہیں کہ وہ ان کی خواہشات ان کو دین سے دور لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کا جو کردار ہے وہ منافقانہ ہو جاتا ہے، باوجود وہ ایمان رکھنے کے وہ منافقوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ ایماندار والوں میں شمار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم کی بنیاد پر منافق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا علم ان کو منافق بنا دیتا ہے۔ علم کا نفاق، خواہشات کا نفاق۔ علم کا نفاق بھلا کیا ہے؟ مومن ہے، مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مومنین میں شمار ہوتا ہے، لیکن علم ایسا پڑھ لیا ہے کہ ان کے دلائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آپ ذرا پوچھ کے دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں کون سا طبقہ ہے، یعنی آپ دنیا دار کسی کو کہیں گے، کسی کو گناہ گار کہیں گے، کسی کو کیا کہیں گے، جو مرضی نام لے لیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بھائی تم نے دین پڑھا ہے، تمہیں دین کے بارے میں کچھ علم ہے؟ ہر شخص نے اپنے ایک ایمان کا معیار بنایا ہوا ہے، اپنے دین کا ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو طوائفیں ہیں
اور جو فحشائیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اور فاحشہ خواتین، اور یہ میڈیا پہ آ کے، اور فلم سٹار، یہ جو اپنے جسم کی نمائش کرنے والی خواتین، وہ آ کے میڈیا پہ کہہ رہی تھی اللہ کا شکر ہے میرا فلاں ڈانس بڑا ہٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ طارق جمیل صاحب کسی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ انڈیا کا جو اداکار ہے عامر خان، اس کا فون آیا کہ دعا کرو میری فلاں فلم ہٹ ہو جائے۔ کمال ہے، کیا دین کا تصور ہے کہ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی دین اس کے لیے دلائل ان کے پاس، یہ فن ہے جی، اور فن کا اظہار اس کی ہر شخص کو اجازت ہے۔ ان کے پاس دلائل اتنے ہیں کہ وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بے شمار دلائل رکھتے ہیں۔ اور آج کل میں سمجھتا ہوں دور جدید میں نفاق کا یہ ماڈل جو ہے یہ بہت عام ہے، ہر جگہ پہ ہمیں یہ ماڈل مل جاتا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے دفتر میں چلے جائیں، کسی بڑے سے بڑے دنیا دار، بڑے سے میں سمجھتا ہوں دور جدید میں نفاق کا یہ ماڈل جو ہے یہ بہت عام ہے، ہر جگہ پہ ہمیں یہ ماڈل مل جاتا۔ آپ کسی بڑے سے بڑے دفتر میں چلے جائیں، کسی بڑے سے بڑے دنیا دار، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر اس شخص سے جا کے بات کریں، وہ آگے سے کہے گا ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک دفتر میں گیا، وہ کہتا ہے میں بھی الحمدللہ مسلمان، 2 صفحے قرآن کے روز پڑھتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے مسلمان ہوں، کردار کیا ہے؟ کیا کردار مومنانہ ہے؟ ایمان کا دعویٰ کردار مانگتا ہے، ایمان کا دعویٰ کردار کا ثبوت مانگتا ہے، اور اگر ایمان کا دعویٰ کردار کا ثبوت نہیں دیتا تو منافق اعتقادی ہو یا منافق عملی ہو، بنیادوں میں کوئی فرق نہیں ہے، گریوٹی کا فرق ہے، سطح کا فرق ہے کہ جس سطح کا وہ اعتقادی منافق ہے، یہ عملی منافق اس سطح کا تو نہیں ہے، لیکن بنیادی وجہ وہی ہے منافق ہونے کی۔ جو راستے کھلے اس نے عقیدے کی بنیاد پر رکھے تھے، تم نے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے راستے کھلے رکھے ہیں، تم نے صرف اپنے عمل کو اور اپنے عمل کو حجت بنانے کے لیے اور اپنے علم کی دلیلیں دینے کے لیے، جو تم نے علم پڑھا ہے اس کی دلیلیں دینے کے لیے تم نے 2 راستے کھولے ہیں۔ کسی نے علم کے نام پر راستے کھولے رکھے ہیں، کسی نے خواہش کے نام پر راستے کھولے رکھے ہیں۔ ہوتی اپنی خواہشات کی تکمیل ہے، نام دین کا لیا جاتا ہے، نام ایمان کا لیا جاتا ہے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ منافقانہ کردار ہیں۔ اب جو جس سے ذرا سی کوتاہی ہوتی ہے، ذرا سی کوتاہی ہے نا، کوئی شخص اگر فجر کی نماز مستقلاً سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، کوتاہی ہے نا، کبھی کبھار ہو جائے یا وہ مجبور ہو جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خود جب قافلے میں گئے ہوئے تھے، بڑا معروف واقعہ ہے، حدیث کے اندر آتا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قافلہ انہوں نے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھکے ہوئے سارے لوگ، اور کسی جنگ کے دوران تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ کرتے وقت ایک شخص کو پہرے پہ کھڑا کیا، سب لوگ سو گئے، تھکے ہوئے تھے، اور جس شخص کو پہرے پہ کھڑا کیا اس کو کہا تم نے فجر تک جاگنا ہے، اور جو ہی فجر طلوع ہو تم نے مؤذن کو جگا کے پھر تم نے سو جانا ہے۔ تو اس کی ڈیوٹی یہی تھی، پھر مؤذن اذان دے گا تو سب جاگ جائیں گے۔ لیکن وہ تھکے ہوئے تھے، اس نے وہ جو پہرے دار تھا بیچارہ، اس نے ذرا سی بیٹھے ہوئے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی، تو ٹیک لگائی تو اس کی بھی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی تو سارے سوئے رہ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سورج نکلا تو سورج کی تمازت سے، سورج کی گرمی سے آنکھ کھلی۔ تو سورج کی گرمی کس وقت ہوتی ہے؟ جب 10 بجتے ہیں جا کے، تو 9 بجتے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو پھر جا کے گرمی لگتی۔ اس سے آنکھ کھلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑا، سب کو جگایا، اس جگہ کو چھوڑا، دوسری جگہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی فجر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہو جائے تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو عادت بناتا ہے نا، تو اس کی مستقل عادت ہے، اس نے 8 بجے اٹھنے کا ٹائم رکھا ہوا ہے، اس نے 8:30 دفتر جانا ہوتا ہے، 8 بجے اٹھتا ہے یا 7:45 اٹھتا ہے، اٹھ کے اس وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اور مستقل عادت اپنی روٹین یہ بنائی ہوئی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نیند کو، ہے تو چھوٹی سی کوتاہی، لیکن اس نے اپنی نیند کی خواہش کو پورا رکھنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے گنجائش نکالی ہوئی ہے۔
اللہ کے دین میں سوراخ کیا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر کردار وہی ہے. میں اصل میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ذرا سی کوتاہی بھی مستقل بنیادوں پر کر رہا ہو وہ حقیقت میں دین میں سوراخ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ وہی کردار ہے جو اعتقادی منافق ادا کرتا ہے اور جو وہ شروع میں ابتداءً کر رہا ہوتا ہے. کوئی شخص عملاً منافق ہو یا اعتقادی طور پر منافق ہو، گریوٹی اور سطح کا تو فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر عمل کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی دین کو بگاڑ کے، دین میں گنجائشیں پیدا کر کے، وہ خواہش کی بنیاد پر گنجائشیں پیدا ہوں، وہ علم کی بنیاد پر پیدا ہوں، یا وہ کسی بھی شک اور تردد کی بنیاد پر بھی پیدا ہوتی ہیں. یعنی مومن ہے لیکن شک میں پڑا. یہ تو مجھے یوں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ شک والی جو بات ہے، ریب اور تردد والی، مجھے خطرہ ہے کہ شاید اللہ نخواستہ ہم میں سے ہر شخص اس میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا یقین ہے؟ اگر شک پڑ گیا نا کہیں کہ اللہ نے کہا ہے، پتہ نہیں ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جس کے دل میں شک ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، یہ منافق کی نشانی ہے. شک رکھنا، تردد رکھنا کہ وہ نتائج نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. دیکھیں نا، یہ کیلکولیٹ نہیں کی جا سکتی چیزیں، یہ سمجھی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، ہم نے رمضان میں اللہ کا شکر ہے سارے مسلمان خرچ کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنی کوشش اور محنت سے جتنی استطاعت ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کس یقین کے ساتھ؟ اس یقین کے ساتھ کہ ہم جب خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے مال میں برکت ہو رہی ہے. دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کا کوئی فلسفہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ کبھی دینے سے بھی مال بڑھتا ہے. آپ چیز مائنس کر رہے ہیں، وہ پلس کیسے ہو رہی ہے؟ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بتائے گا، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال، جب آپ مال میں سے صدقہ کرتے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہوتا، حالانکہ مال کم ہو رہا ہے، بظاہر تو مال کم ہو رہا ہے. تو یہ جو کیلکولیشن میں چیز نہیں آتی، ہمارا پھر بھی یقین ہے، ہم خرچ کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا یقین ہے کہ بظاہر 100 روپے میں سے میں اگر 2.5 روپے دے دوں تو میرے پاس تو 97.5 رہ گئے. بظاہر تو کم ہوئے ہیں، لیکن میرا یقین ہے اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ کم نہیں ہوتے. جب میرا یہ یقین ہوگا تو پھر میرے عمل سے وہ ریفلیکٹ ہوگا، عمل سے ظاہر ہوگا. تو جہاں ہمارا یقین تردد میں بدلتا ہے، شک میں بدلتا ہے، وہ بھی عمل سے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. وہاں عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص کس یقین اور تیقن کے ساتھ بات کر رہا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہم کسی تردد اور شک میں مبتلا ہو جائیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے جو تمثیل بیان فرمائی ہے اس میں دی ہے اور مثال سے سمجھایا ہے کہ یہ کردار رکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کردار سے محفوظ رکھے. تو یہ ریب اور تردد کی بنیاد پر، بنیادی طور پر وہ بدنیتی سے مومن نہیں ہوئے ہوتے، نیک نیتی سے مومن ہوتے ہیں، ان کا ایمان صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ ان معاملات کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان کے بارے میں شک و ارتیاب کا شکار ہو کر وہ منافقانہ کردار میں پھنس جاتے ہیں. یہ لوگ بھی منافق ہیں، اور جو منافق ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پھر اس منافقانہ روش پر قائم رہا، اس نے تو گویا ایمان میں سوراخ کیا. اور جس نے ایمان میں سوراخ کیا، دین کے اندر بے دینی کا راستہ کھلا رکھا. یوں سمجھ لیجئے سادہ سی بات کہ دین کا ایک راستہ ہے، جس نے بے دینی کا راستہ اس میں کھلا رکھا ہے نا، کوتاہی ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے، غلطی کا ارتکاب اور بات ہے، لیکن کوئی شخص سوچ سمجھ کر اب بے دینی کا راستہ دین کے اندر کھلا رکھے، یہی منافقانہ کردار ہے. ان کی نشانیاں آگے، یا نشانیاں کہہ لیجئے یا اقسام کہہ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا،
عمل کر رہے ہیں خواہش پر اور لوگوں کو بتا رہے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مومن ہے، حقیقت میں مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. اب کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو علیم بذات صدور ہے اس کو تو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا. تو یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. خادع یخادع مخادعہ، یہ باب مفعلہ سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی چیز ایک دوسرے کے مقابلے میں کرنا. تو اللہ کے مقابلے میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ باطن اور ظاہر، اور یہی دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ رسول کا لفظ محذوف ہے. حقیقت میں یہ تھا یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، حقیقت میں یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ مدینہ منورہ کے خاص تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ یہود مدینہ بھی تھے اور عبداللہ بن ابی جیسے وہ لوگ بھی، یہ سارے ہی مراد ہیں. ان کی سب کی یہ قسمیں ہیں یا یہ ان کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آگے بیان فرمائی ہیں. تو ان سب کا ذکر ہے، کہیں کسی کی نشانی اور کہیں کسی کی نشانی. اور اس میں بعض مفسرین نے اختلاف کا اظہار کیا ہے کہ ان سے مراد وہ منافق نہیں ہے جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. ان سے مراد یہود کے منافقین ہیں جو اصل میں کافر تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کی محفلوں میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا نام نہیں لیتے تھے. باقی ایمان کی بات کرتے تھے، رسالت کے ایمان کی بات نہیں کرتے تھے، تاکہ اتفاقات کی بات کی جائے اور بظاہر اپنی ہمدردیوں کا اظہار کر کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ہر قسم کے نقصان سے بچا جائے، فائدہ لیا جائے. ظاہری دنیاوی فائدے کے لیے آتے تھے. تو ان سے مراد صرف مدینے کے یہود. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ یہود نہیں ہے، اس سے مراد عبداللہ بن ابی ان کے ساتھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ تکلف ہے یہ کہنا کہ ان سے مراد صرف وہ ہیں، یہ وہ ہیں. ان سے مراد سارے ہی وہ لوگ ہیں جو یہ کردار رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا اور کسی کو اسپیسیفک نہیں کیا. تو لہذا یہ آگے جو نشانیاں بیان کی ہیں، یہود بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور منافقین بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ آگے جب سورۃ المائدہ میں بھی جاتے ہیں اور دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہود کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی منافقین کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی اہل کتاب کے ذکر کے اندر ہی منافقین کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. آدمی بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں کہ اس سے مراد یہودی. حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کردار ہے جو منافقین بھی ادا کر رہے تھے اور مدینے کے یہودی بھی ادا کر رہے تھے. تو یہ کردار کوئی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی بھی نام سے کوئی شخص ہو، کسی بھی گروہ سے کوئی شخص ہو، جو یہ کردار ادا کرے گا وہ انہی میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کردار سے محفوظ فرمائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا اور مومنوں کو. وما یخدعون، اب خادع یخادع یہ باب ثلاثی مزید فی سے تھا اور یخدعون ثلاثی مجرد سے. اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. وہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہاں دھوکہ دینا. وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، حقیقتاً دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا بہت محسن ہو کوئی شخص، استاد، وہ بتا رہا ہو اپنے شاگرد کو کہ بیٹا تم نے اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح تم نے تیاری کرنی ہے، اتنے گھنٹے تم نے لائبریری میں بیٹھنا ہے، اتنا پڑھو گے تو تم اتنے نمبر لے جاؤ. اب وہ جو شخص شاگرد صاحب تشریف فرمائے وہ سن تو اس کی بات رہے ہوں استاد کی، اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں کہ میرے استاد نے تو بتایا تھا کہ نہ لائبریری جانا ہے، نہ کتاب پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، موج میلہ کرنا ہے، اور وہ جو میرا استاد ہے وہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے مجھے صحیح بتایا ہے. اور یہ شخص جو کچھ بتا رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. یہ اس کی ساری بات سن کے، اور سننے کے بعد آدمی کہے، باہر نکل جائے اور کہے کہ بڑا بنا تھا اور مجھے نصیحتیں کر رہا تھا اور میں تو اس کی کوئی بات بھی نہیں ماننی، اور سمجھ یہ رہا ہو کہ میں اس کو دھوکہ دے آیا ہوں. یا اس کی مثال طبیب کی لے لیجئے، ڈاکٹر، مریض ہو
اور اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو اور ڈاکٹر کی ساری باتیں نہ مان کے سمجھ رہا ہو کہ میں ڈاکٹر کو دھوکہ دے رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے بجے یہ دوائی لے لینا اور دوائی دے کے وہ چلا گیا تو وہ دوائی پھینک دے اور دوائی نہ لے اور بڑا خوش ہو کہ میں نے دھوکہ دیا. ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا, دوائی نہیں لی. اس نے کہا تھا انجیکشن لگانا ہے, میں نے انجیکشن نہیں لگوایا, میں نے کہہ دیا کہ لگا لیے. علی ھذا القیاس. یہ میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے کہ وہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے, آپ کی بیماری دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور اگر آپ بیماری دور نہیں کروانا چاہتے تو دھوکہ تو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دھوکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو دے رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ ہم اپنی بیماری دور نہیں کروانا چاہتے, یہ کہہ کے دھوکہ ان کو دے رہے ہیں, دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم, حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اتنے بے وقوف ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں, شعور نہیں رکھتے کہ دھوکہ حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں, اپنی بیماری بڑھا رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہی ہے وہ مرض جس کو نفاق کا مرض کہا جاتا ہے. یہ دل کے اندر جس کے دل میں گھر کر جائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے مرض سے بچائے. جس کے دل میں یہ بیماری آ جائے, اب ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ایک ٹریک پہ چل پڑتا ہے نا, اور جب اس ٹریک پہ اس کو ظاہری کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیاوی عزت بھی بن رہی ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, میرا دھوکہ کام کر رہا ہے, تو وہ تو اور آگے آگے بڑھتا جاتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی رسی دراز کر دیتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ میری اپنا کمال ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل رہی ہوتی ہے. تو یہ کردار جو ہے اس کو اصل میں تباہی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دلوں میں بیماری ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. اللہ اکبر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, بما کانوا یکذبون, بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعتاً جھوٹ بولتے تھے, زبان سے ادا کرتے تھے. ہر وہ بات جو جھوٹے کردار پر مبنی ہے وہ جھوٹ ہے, جس کا کردار جھوٹا. تو میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو افلاطون تھا نا, افلاطون نے اپنی ایک آئیڈیل سٹیٹ کا تصور دیا تھا, مثالی ریاست کا, اور اس مثالی ریاست کے تصور میں اس نے بہت بڑی تفصیلات بتائی تھیں. اس میں سسٹم یہ ہوگا یہ ہوگا, اور اس میں اس نے نظام تعلیم کی جب بات کی اپنے آئیڈیل سٹیٹ میں, تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس نظام تعلیم میں اداکاری اور ڈرامہ نگاری اس کی تعلیم منع ہوگی. یہ ہم بات کر رہے ہیں 400 سال, 4تھی صدی قبل مسیح. ٹھیک ہے جی, 4تھی صدی قبل مسیح میں, گویا 2500 سال پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ڈرامہ نگاری اور اداکاری کی تعلیم منع ہوگی آئیڈیل سٹیٹ میں. اور اس کی وجہ اس نے بتائی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اداکاری انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے. یہ ملمہ کاری کرتا ہے جب یہ بناوٹی کردار ادا کرتا ہے, جھوٹا کردار ادا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھ لیجئے اس تناظر میں کہ ہمارا جو میڈیا جو کچھ پیش کر رہا ہے اور ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم سب کچھ جھوٹ دیکھ کر پل رہے ہیں. جو بیوی بنی ہوئی ہے ڈرامے میں وہ بیوی نہیں ہے, جو خامد بنا ہوا ہے وہ اصل میں خامد نہیں ہے, جو اولاد بنی ہوئی ہے وہ اصل میں اولاد نہیں ہے, جو کہانی بنائی ہوئی ہے وہ اصل میں کہانی نہیں ہے. تو سارا کچھ جھوٹ ہے نا. تو جھوٹ دیکھ کر جو نسل پروان چڑھے گی, بلکہ اس سے بھی بڑا جھوٹ تو کارٹون ہے جو بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سب سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اور جس کے ذریعے سے شیطانی اثرات ہمارے گھروں میں پہنچے ہیں, اس کی ابتدا کارٹون فلموں سے ہوتی ہے. اور جتنی شیطانی شکلیں اتنی خوفناک, اور شیطان میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا جب سے کارٹون بنے. یہ خود ہی بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی, اور اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ ایسے ایسے کارنامے بچے وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ جہاں پہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے، پھر سے بن جاتا ہے، سارا کچھ جھوٹ پر مبنی. تو جو اس کارٹون کو دیکھ کر نسل پروان چڑھے گی، اس کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہو، اس کا کردار کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہو. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کانوا یکذبون. جس قوم کا کردار جھوٹا ہوتا ہے، جس فرد کا کردار جھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر دردناک عذاب آتے ہیں. ظاہر ہے ہم جب پروانی چڑھ رہے ہیں جھوٹ دیکھ کر اور جھوٹ بنا کر، اب تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو دینی پروگرام بھی ہیں وہ بھی ملمہ کاری ہیں. ایک وقت تھا آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوتی ہے، زوال آتا ہے تو ایک دن میں نہیں آتا. ایک وقت تھا کہ مجھے ایک ٹی وی چینل نے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فقرے پڑھنے ہیں، یہاں سے چلتے ہوئے آنا ہے، یہاں آ کے کھڑے ہونا ہے، یہاں کھڑے ہو کے پھر یہ کہنا ہے، پھر یہاں آ کے بیٹھ جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے. چند سال پہلے کی بات. میں زوال کی بات کر رہا ہوں کہ زوال کیسے آتا. میرے دل نے کہا کہ تو اگر دین کا کام کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ ڈرامہ کیوں کرنا ہے تم نے، کہ یہاں پہلے کھڑا ہونا ہے، پھر ادھر سے چلتے ہوئے آنا ہے، پھر بیٹھنا ہے. تو میں نے پروڈیوسر سے کہا کہ یہ میرے سے نہیں ہونا. میرے سے جو کہلوانا ہے مجھے کھڑا کر کے کہلوا لو، بٹھا کے کہلوا لو. مجھے کہو کہ یہ یہاں بیٹھ کے تم نے کہنا تو میں جو کچھ میں کہہ سکوں گا میں کہہ دوں. لیکن یہ جو تم ڈرامہ کہتے ہو کہ کرو، یہ میرے سے نہیں ہوتا. اور اندازہ فرمائے کہ میرے اس رویے سے وہ لوگ بڑے مایوس ہوئے اور بالآخر انہوں نے مجھے ڈراپ کر دیا اور بات ختم ہو گئی. یہ ایک وقت یہ تھا. اور آج الحمدللہ میں بھی ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں، مجھے جیسے پروڈیوسر کہتا ہے میں ویسے کرتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، میک اپ کرنا ہے، پفنگ کرنی ہے، ایسی ٹوپی لے لو، ایسی شیروانی پہن لو، میں سارا کچھ کر لیتا ہوں. زوال آتا ہے آہستہ آہستہ. ہم ملمہ کاری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جھوٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. دینی پروگراموں کے اندر بھی سارا کا سارا اللہ تعالیٰ معاف کرے ملمہ کاری آ رہی. کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ اگر کوئی شخص جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے تو یہ جھوٹ کی اگرچہ ادنا شکلیں ہیں اور بالکل ملمہ کاری کی ادنا شکلیں ہیں، لیکن بالآخر یہ انسان کی شخصیت کے اوپر اثرات ڈالتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے جو ٹی وی فلموں میں کام کرنے والے اداکار ہیں، کبھی ان سے بات کر کے دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ ان کی اصل شخصیت ہے ہی کوئی نہیں. یعنی کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ زنانے سے لگتے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا نہیں یہ ٹھیک ٹھاک مرد ہے، کبھی آپ کو ان کی باتوں میں لگے گا کہ بڑا ان میں نزاکت ہے، کبھی آپ کو لگے گا نہیں ٹھیک ٹھاک درست شخصیت ہی کوئی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور اب یہی حال، یہی ڈرامے، یہی چیزیں، وہ دینی لوگ بھی، دینی کام بھی اسی طرح سے کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہ بھی ہو لیکن جھوٹ کی طرف قدم ضرور ہے. ہمیں بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے بھی، اور جتنا زیادہ آپ سچ کے قریب رہیں. کیا حرج، آپ جیسے ہیں، کسی کو اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح. میں ایک ٹی وی چینل پہ گیا چند سال پہلے کی بات. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اینکر تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی داڑھی بڑی ہے، تو کوئی چھوٹی داڑھی ہو تو ذرا خوبصورت لگے. کوئی میڈم تھی تو مجھے اس کے پروڈیوسر نے بتایا کہ میڈم نے یہ کہا. میں نے کہا میڈم سے کہو کہ کسی اداکارہ کو، خوبصورت سی اداکارہ کو بلا کے دین کا پروگرام کرا لے. اگر پروگرام صرف اس وجہ سے کرانا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو پھر آپ کسی خوبصورت اداکارہ سے کرا لیں. تو اگر اس وجہ سے کرانا ہے کہ دین کا پروگرام ہے تو اس کا شکل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا خوبصورت نظر آنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لوگوں کی اپنی ضرورتیں ہوں گی. مجھے یہ جو بما کانوا یکذبون جو کردار نظر آتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یبلغ عبد درجۃ المتقین، کوئی شخص متقیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس، جب تک کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا شروع نہ کر دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی چھوڑے جن میں کوئی حرج نہیں ہے، اس ڈر سے چھوڑے کہ کہیں میں حرج والی چیزوں میں نہ پڑ جاؤں. جو شخص یہ کردار نہیں رکھتا وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. لا یبلغ عبد درجۃ المتقین،
اگر ہم نے متقیوں کے درجے پہ پہنچنا ہے تو یہ کنسیشنز لینے والا معاملہ، یہ رعایتیں لینے والا معاملہ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ رعایتیں لیتے لیتے انسان پھسلتا پھسلتا اسی مقام پر جا پہنچتا ہے کہ بما کانوا یکسبون، اور جھوٹا کردار اور جھوٹی جو مسخ کر دینے والی چیزیں ہیں اور ملمہ کاری کی چیزیں، یہی تو منافق کا کردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، مدینے کے یہودیوں کو اور مدینے کے منافقوں کو جب کہا جاتا تھا کہ تم یہ کیا کردار ادا کر رہے ہو، کہ جو مثلا عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، بھئی ساتھ یہودیوں کے ساتھ تم نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ساتھ تم نے مومنوں کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہو کبھی ادھر بیٹھ، کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو صلح جو لوگ ہیں، ہم تو معاشرے میں محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ کیسا خوشنما نعرہ، ہم تو محبتوں والے لوگ۔ یہودی بے ایمان، پرلے درجے کا غدار اور پرلے درجے کا بغض اور کینہ رکھنے والا، وہ بھی آ کے مومنوں سے کہتے ہیں ہم محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں۔ جہاں یہ نعرے ہوں گے نا خوشنما نعرے، وہاں پہ نفاق ہوگا، رواداری ہم آہنگی کیا ہوتی؟ فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کیوں فساد کرتے ہو، تم سازشیں کرتے ہو، محبتیں کافروں سے بھی رکھتے ہو، محبتیں مسلمانوں سے بھی رکھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو انما نحن مصلحون۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ یہ صلاح و فساد ہوتا کیا ہے؟ کیا انہیں کہا جا رہا ہے تم فساد کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں تو فساد کر ہی نہیں رہا، میں تو پیار محبت کی بات کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے پیار اور محبت کی بات کرنے والا فساد تو نہیں کرتا نا۔ کافروں کے ساتھ بھی محبتوں کی پینگیں بڑھانے والے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی محبتوں کی پینگیں بڑھانے والے فسادی کیسے ہو گئے؟ سوال ہے۔ اور آج کے دور میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دونوں طرف اپنا تعلق ٹھیک رکھتا ہے اور سب سے محبتیں رکھتا ہے، اور یہ تو آج کے دور کا نعرہ ہی بہت بڑا ہے، مذہبی رواداری، مذہبی ہم آہنگی، کہ سارے ہم آہنگ ہو جائیں، ریلیجس ہارمنی، یہ جو انٹرفیس ڈائلاگ شروع ہوا ہے نا، مکالمہ بین المذاہب، اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ پتہ کیا ہے؟ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے انٹرفیس ہارمنی۔ اور انٹرفیس ہارمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھو، ہندو بھی بیٹھا ہو، سکھ بھی بیٹھا ہو، عیسائی بھی بیٹھا ہو، یہودی بھی، بدھ بھی، سب مسلمان بھی بیٹھا ہو، اور سب کہہ رہے ہوں اللہ کا شکر ہے ہم سب کا آپس میں پیار ہے، ہم سب پیار محبت سے دنیا میں زندگی گزارنے ہیں، ہمیں تم سے پیار ہے، تمہیں ہم سے پیار ہے، ہم سب ایک دوسرے کے تعلقات رکھیں، نہ تم ہمیں برا کہو نہ ہم تمہیں برا کہیں، سارے مل کے رہ لیں۔ یہ ہے انٹرفیس ہارمنی، یہ ہے الٹیمیٹ ٹارگٹ، اور یہ ہے اصلاح۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، اس سے بڑا نعرہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعوت دی گئی تھی انٹرفیس ہارمنی کی، کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال ہم سارے مل کے تمہارے خدا کی بندگی کر لیا کریں گے، کافروں نے پیشکش کی تھی، اور ایک سال تم ہمارے ساتھ مل کے ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کرو، تاکہ ہارمنی کے ساتھ رہیں، پیار محبت کے ساتھ، انٹرفیس ہارمنی، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ انما نحن مصلحون، یہ نعرہ ان لوگوں نے لگایا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فلا تطع المکذبین، سورہ نون والقلم کے اندر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹا کردار رکھنے والے، فلا تطع المکذبین، جھوٹوں کی بات نہیں ماننی، ودوا لو تدہن فیدہنون۔ اصل قصہ یہ ہے کہ یہ تمہیں ایک ٹیبل پر بٹھا کے یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈھیل تو دے دے اور وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، ہم قریب آ جائیں، اصلاح کے نام پر۔ اصل میں یہی فساد ہے، اور فساد اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سن لیجئے، جہاں بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ بھی کوئی انسٹیٹیوشن چلتا ہے، تو وہ منتظم کی اور جو نگران ہوتا ہے اس کی نگرانی میں چلتا ہے، منتظم کے انتظام میں چلتا ہے۔
کوئی شخص کہے کہ میں یونیورسٹی میں رہوں گا لیکن وائس چانسلر کی بات نہیں مانوں گا. کوئی شخص کہے کہ میں کسی سکول میں پڑھوں گا لیکن ہیڈ ماسٹر کی بات نہیں مانوں گا. بھئی ہر ادارے کا ایک منتظم ہے اور اس ادارے کا انتظام چلے گا اس وقت تک ٹھیک چلے گا. ہر وہ بات اصلاح کی بات ہوگی اگر اس ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کی جائے گی. اور جہاں کسی ادارے کے 500 ملازمین ہیں اور وہ سارے کہیں کہ میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، منتظم کی مرضی سے نہیں کروں گا. پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں، منتظم کو چھوڑیں. جو کوئی شخص بھی اس طرح کا نعرہ لگائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس ادارے کے اندر فساد پھیلے گا. اس ادارے کے اندر اس وقت تک اصلاح ہوگی، اس وقت تک معاملات ٹھیک رہیں گے جب تک ادارے کے منتظم کا اور اس پورے رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کی جائے گی. منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ منافق رہتا اسی ادارہ اسلام میں ہے، بات اپنی منوانا چاہتا ہے، پیار محبت کا نعرہ اپنے معیار پر قائم کرنا چاہتا ہے. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس کا کردار ہمیشہ فساد کا باعث بنتا ہے. وہ کبھی بھی ہم آہنگی اور اصلاح کا باعث نہیں بنتا. ہم آہنگی اور اصلاح کا باعث بنے گا کہ اسلام کا نگران اور مسلمانوں کا نگران اور مسلمانوں کا حکمران تو اللہ ہے. اگر وہ اللہ کو حکم مانے گا اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر کوئی شخص نہیں مانتا، وہ کہے کہ ہوں میں مسلمان لیکن بات میں اپنی مرضی کی کروں گا، وہ خواہشات کی بنیاد پر کرے، اپنے علم کی بنیاد پر کرے. وہ میں نے عرض کیا کچھ علم کے منافق ہوتے ہیں، کچھ خواہشات کے منافق ہوتے ہیں، کچھ کردار کے منافق ہوتے ہیں، کچھ اعتقاد کے منافق ہوتے ہیں، کچھ اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے منافق ہوتے ہیں، عمل کے منافق ہوتے ہیں. نفاق کسی بھی قسم کا ہو، اس کی بنیاد خواہش ہو یا اپنا علم ہو یا کوئی بھی چیز اس کی بنیاد ہو، بنیادی طور پر وہ فساد کا باعث اس لیے بنتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی بجائے وہ کسی اور کا حکم مان رہی ہو. اللہ کی عبودیت سے وہ نکل کر وہ غیروں کی عبودیت یا اپنے خواہشات کی عبودیت میں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ پیار اور محبت کے نعرے لگانے والے حقیقت میں یہی مفسد ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ جانتے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.